مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر نے اپنی اہلیہ عائشہ ملک کو ڈائیورس دے دی۔ عائشہ ملک کے ساتھ ان کی شادی دسمبر 2021 کے اندر بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی تھی اور اس شادی پر ایک بڑا طوفان بدتمیزی بھی برپا ہوا تھا۔ اس طلاق کی خبروں کی تصدیق جنید صفدر نے اپنی ایک انسٹاگرام سٹوری کے تھرو کی، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نیوز اباؤٹ مائی ڈائیورس از ٹرو، میری طلاق کے متعلق خبروں میں بالکل صداقت ہے۔ دس از این انٹائرلی پرائیویٹ میٹر، یہ بالکل ہمارا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، اینڈ آئی ریکویسٹ دا میڈیا ٹو ریسپیکٹ آور پرائیویسی، اور میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ آئی ہوپ ود دس ڈیسیژن وی فائنڈ آور پیس انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس فیصلے کے تھرو ہم وہ سکون حاصل کر پائیں گے۔ I will speak no further on this matter، اور میں اس معاملے پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ I wish her well، اور آخر میں وہ اپنی سابقہ اہلیہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جنید صفدر نے ٹویٹ کیا، میں ان کو ایک بات بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہ لکھ رہے ہیں نا کہ آئی ریکویسٹ دا میڈیا ٹو ریسپیکٹ آور پرائیویسی، یہاں پر ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آئی ریکویسٹ مائی موم مریم نواز ٹو ریسپیکٹ ایوری پرسن پرائیویسی۔ جی ہاں، مریم نواز وہ خاتون ہیں جو دوسروں کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتی۔ ہم نے ماضی میں دیکھا جب وہ سٹیج کے اوپر تقاریر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دوسرے حریف جو کہ ان کے سامنے ان کا مخالف ہے، وہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہیں اور اس کی پروفیشنل زندگی یا اس کی سیاسی زندگی کے بارے میں وہ بہت کم بات کرتی ہیں۔ وہ ایک عورت ہے، حالانکہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا کسی عورت کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان استعمال کرنے کا۔ اچھا، ہم نے مریم نواز کو اکثر اپنے جلسوں میں دیکھا ہے کہ وہ بشرا بی بی کو پن پوائنٹ کرتی ہیں، اس سے پہلے ریحام خان، اور اس سے پہلے ان کے چاچو اور ان کے والد جمائمہ کے بارے میں جو باتیں کر چکے ہیں، اور ان کی پارٹی کے لوگ، ان سب سے بھی ہم آگاہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر واپس چلی گئی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد عائشہ کا بھی ایک ٹویٹ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، جس میں وہ وہی بات کر رہی ہیں جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا۔ میں ان کا پورا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس میں عائشہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ جو آن گوئنگ میٹر ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ بات یہاں سے شروع کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کو ایک سکون کا رشتہ بنایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں مانتی ہوں کہ دولت اور زندگی کی آسائشیں آج کل کی دنیا میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، لیکن وہ جو ایک سکون ہوتا ہے وہ میری زندگی سے مسنگ تھا۔ وہ کہتی ہیں I was never provided with enough love or that سکون that any wife expect from her husband۔ مجھے وہ سکون نہیں ملا، نہیں دیا گیا جو ایک وائف، جو ایک عورت اپنے شوہر سے ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ڈائیورس سے خوش ہوں اور میں اپنی زندگی میں موو آن کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، وہ بھی یہی ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھا جائے، میرے لیے میری پرائیویسی بڑا میٹر کرتی ہے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کی نا میرے لیے میری پرائیویسی میٹر کرتی ہے، ساتھ ہی پھر انہوں نے دبے الفاظ میں وہی بات کر دی کہ میری مدر ان لا ان ساری چیزوں سے، مطلب ان ساری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتی۔ اور آخر میں انہوں نے لکھا پیس۔ یہ جو پیس ہے، سکون ہے، یہ انسان کی زندگی میں بڑا میٹر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کی ڈائیورس ہوگی، ایک دوسرے سے علیحدگی ہو گئی۔ اور وہ جو مریم نواز جو میں بات کر رہا تھا کہ دوسروں کی زندگی میں پن پوائنٹ کرتی ہیں، دوسروں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہیں جن کا ان کو بالکل حق نہیں ہے، عائشہ بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ میری مدر ان لا یہ چیز نہیں سمجھتی، اور وہ اس سکون کے مطلب سے سکون کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں، اسی لیے وہ دوسروں کی زندگی میں جھانکتی ہیں۔ میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا، آپ لوگوں تک یہ بات لے کر آنا، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ بعض دفعہ ہم ایسی باتیں دوسروں کی زندگی کے بارے میں کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی پر بڑے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر ہم ایک زہر گھول دیتے ہیں۔ ایک بندہ پتہ نہیں اپنی زندگی کی مشکلوں سے کیسے لڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کن کن مشکلوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس کو لوگوں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اور ہم اس کی زندگی کو اور اجیرن بنا دیتے ہیں اس کے بارے میں ایسی باتیں کر کے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، وہ ہمارے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔
وہ شخص پتہ نہیں کس سچویشن سے گزر رہا ہے، کس دردناک کرب اور کس کیفیت میں وہ مبتلا ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جو انسان جس سچویشن سے گزر رہا ہے یا اس کے اوپر جو گزر رہی ہے، وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہے یا اس چیز سے جو شخص گزر چکا ہے۔ آس پاس دیکھنے والے اس چیز کو کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، تو اسی لیے کبھی بھی خدا را کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہ کیا کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں یا پن پوائنٹ کریں یا اس کی زندگی میں دخل اندازی کریں۔ ہو سکے اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے، اگر آپ اس کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند الفاظ بول دیں جو اس کی زندگی میں موٹیویشن پیدا کریں، جو اس کو حوصلہ دے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، آپ کو اگر میری کوئی بات بری لگے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر میں نے اللہ کے حضور میں بھی کوئی ایسی بات میرے سے ہو گئی جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا مل سکتی ہو تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تھینک یو آل۔ اللہ حافظ۔